رحمتاں ویکھیاں اور پھر انہاں گلاں نوں چھپا کے نہیں رکھیا کیونکہ جہدے نال پیار ہوئے نا دل کرتا ہے کائنات نوں دی شاناں دا پتہ لگے جہدے نال محبت ہوئے جہدے نال عقیدت ہوئے جہدے نال الفت تے چاہت دا رشتہ استوار ہوئے وہ تو پتہ کی دل کرتا ہے میرے یار دیاں گلاں لوکاں نوں بھی پتہ لگن میرے من ٹھار دیاں گلاں لوکاں نوں بھی پتہ لگن میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں چھپیاں نہ رہ جان پھر حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے حضرت سیدنا حضرت طفیل طوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر سیابی نے دسیا میرے آقا دی شان آئے میرے آقا دی شان آئے پر سیابی دی شان دسن تو پہلا اللہ کا قرآن کا میں جملہ پیش کرا پھر میں خود میں تلاوت کیتا ہے فرمایا ورفع بعدہم درجات فرمایا ہر نبی دا مقام آل ہے ہر رسول دا مقام آل ہے لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل تواڈے مقام بڑے بلند کیتے ہوئے تواڈے مقام اسا بڑے بلند کیتے ہیں اور اینے بلند کیتے ہیں کہ انسان دا تصور حتیٰ کہ انسان دے تصور دا پرندہ اتھے پاری نہیں مار سکتا اتھے پرواز نہیں کر سکتا جتوں تک میرے اللہ نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اچھا جدوں صحابی آندے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جدوں صحابی آندے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آگے کی آندے سن سونیا اکھ نکل گئی ہے علاج کر دے اکھ نکل گئی ہے علاج کر دے حضور بازو کٹیا گیا جنگ وچ ٹھیک کر دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہڑے شفا خانے بیٹھے ہوندے سن کیڑیاں مشیناں سن آپ کول سائنسی جتنا علاج فرماندے سن بس ایک ہی اللہ نے وہ شے عطا فرمائی سی محبوب نو اسی لب دہن شریف بولو کی سی ہو وہ کی سی بولو لب دہن شریف وہ تھک مبارک جدو محبوب ایک لاتے سن اللہ شفا دے دیندا سبحان اللہ اللہ شفا دے دیندا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ فرمایا تو کوڑ دی بیماری والا آوے نا میں انہوں شفا دینا کون آتے نے بولو بولیے نا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوڑ دی بیماری والا تو آوے میں شفا دینا یہ ایک معنی ہے بھی وہ بندہ جدی اکھ وچ آنا ہے ہی نہیں ڈھیلا ہے ہی نہیں نظر آؤندا ہی نہیں کیونکہ وہ اندر وہ ادسا فٹ ہی نہیں فرماتے نے وہ بھی آ جائے نا تو میں ہاتھ پھیرنا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے بس ہوں سوچنا ہی گل ہے کہ بندے دی اکھ ہی کوئی نہیں وچ ڈاکٹر آتے نے آلہ ہی کوئی نہیں تیرے وہ پرزا ہی نہیں وچ تو نظر کتوں ہونا ہے لیکن اللہ کا رسول اور نبی جب ہاتھ پھیرتا ہے تو سارا کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے جو فرماتے ہیں کہ پھلبیری کی بیماری والا کو بندہ آئے نا جس کو برس کی بیماری ہو جس کے جسم کے اوپر سفید داغ دھبے بن جائیں میرے پاس آئے میں ایسے شفا والا ہاتھ پھیروں گا ٹھیک ہو جائے گا فرمایا جنہوں نہ سمجھ آوے مٹی لے کے آوے میرے کو میں مٹی دا پرندہ بنانا میں ادھے وانفق فیہ میں ادھے پھوک مارنا وَيَقُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تو اپنا سچ مجھ دا پرندہ بن کے اٹھ جائے گا سبحان اللہ یہ گل میری نہیں نہ تمہاری رپورٹ ہے زیادہ قرآن ہے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ فرمایا باقی گلاں رہ گیا پیچھے تہاڈا کو مردہ بھی ہوئے نا انہوں میرے کو لے کے آؤ انہوں زندہ کر دیا جی عیسیٰ علیہ السلام نے انہی شانہ لبیاں تے معراج دی راتی جو عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصی دے اندر نمازاں قائم کرتے رہے پہ اور نماز پڑھتے رہے پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے رہے پہ جنہ دے مقتدیہ کا شان ہے اس امام کا شان کنا اعلیٰ ہوئے گا ترجمانی یدی اس طرح کر لینے ایو تو سارے
ایک مقام کی عظمت میرے اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے، کوئی بھی بیماری والا یا جسم میں زخم والا یا بازو کٹے والا یا آنکھ نکلے والا میرے آقا دی بارگاہ میں آ جائے، یا جسم جھلس گیا ہوئے، سڑ گیا ہوئے، سڑن کا شکار ہو گیا ہوئے، وہ بھی آ جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی دعائی دارو عطا نہیں کر دے بلکہ لابے دہن شریف لاندے نے میرا اللہ شفا عطا کر دینا۔ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گل میں کرنی ہے اس گل تو بعد میں جی میں ہوں واقعات لگا دے شروع کر حدیثاں دی روشنی میں ہوں پہلا لگا آپ دے کے غلام دی گل دسنا، آپ دے کے غلام دی گل دسنا۔ حضرت سیدنا حنظلہ تو آپ ایک سرٹ کٹ لینا ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہے۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے ابا جی، میں چھوٹا سا 6-7 سال دی عمر دا، میرے ابا جی لے کے نا مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلے گئے، آندے نے سونیا آ میرا پتر ہے، یہ واسطے برکت دی دعا کر دیو، یہ واسطے برکت دی دعا کر دیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیتا، وہ کی حضرت حنظلہ تے ابا جی آندے نے میرے پتر دا نا حنظلہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا، سکا لیا نا، ہاتھ پکڑ لیا، فآخذ بِیَدِہِ میرے بیٹے دا ہاتھ پکڑ لیا، فَمَسَحَ رَأْسَهُ حضرت حنظلہ دے سر اتے میرے آقا نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ پھیریا، انہاں دا ہاتھ پکڑ لیا، اپنا ہاتھ انہاں دے سر اتے پھیریا اور اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی جملے کی بولے قالا لہو حضرت حنظلہ نے میرے آقا نے فرمایا بارک اللہ فیک، اللہ تیرے وچ برکت دے، اللہ تیرے وچ برکت دے۔ ہن اس حدیث دے جڑے راوی نے نا او نے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آندے نے میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھیا، میں بیٹھا سا اوتھے ایک بندہ آ گیا، وہ دے کول سی بکری تے بکری دے تھنا وچ سی ورم تے سوج انفیکشن، وہ لے کے آ گیا حنظلہ اب بکری نوں کام ہی کر دے، میں بڑا پریشان ہاں، بکری یہ دودھ دیندی ہے تے بچے نے انہاں دودھ پینا ہوندا ہے، میں دودھ استعمال کرنا بکری دا تے یہ ٹھیک ہو جائے تسی دم کر دیو۔ انہوں نے پتہ کیتا حضرت حنظلہ کی کیتا، حضرت زیاد آندے نے حضرت حنظلہ نے عمل کیتا، انہوں نے اپنا لابے دہن اپنی ہتھیلی تے پایا، نہیں سمجھ آئی تام سبحان اللہ، ہتھیلی تے پایا، ہتھیلی تے پا کے نا پھر اس جگہ تے لایا جتھے محبوب دا ہاتھ لگا سی، ہائے 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 لابے دہن اپنا پایا تے ٹچ تے مس اوتھے کیتا جتھے دستے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا برکتاں سن، اوتھے مار کے نا تے بکری دے تھنا انہوں مل دیتا تے ملدیاں ایک جملہ کہنے لگے، آندے نے بسم اللہ علی اثر یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام میرے اللہ دے تے اثر مصطفیٰ دے ہاتھ لائے، ہائے ہائے نام میرے اللہ دا، بسم اللہ اللہ دے نام دا، اللہ اثر یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جڑا محبوب دے ہاتھ دا اثر ہے نا یہ بھی برکت نال اللہ دے نام نال تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے اقدس دی وہ اثر نال برکت نال آدھرے ہاتھ پھیرے دے دیڑے میرے اللہ نے اسے والا شفا عطا فرما دیتی، تے صرف گل حضرت زیاد آدھے نے تھے مکی نہیں، بلکہ جدوں بھی کسی نے اس طرح جانور لے کے ہونا، کوئی اونٹ بیمار ہونا انہوں لے کے ہونا، کوئی بکری بیمار ہونی انہوں لے کے ہونا، کوئی بچہ بیمار ہونا انہوں لے کے ہونا، حضرت حنظلہ نے آئی کام کرنا تے اللہ نے شفا عطا کر دینی۔ تے جدوں غلاماں انیاں پاپ رہنے، جدوں غلاماں انیاں پاپ رہنے تے جڑے نبیاں دے امام بن کے آئے، رسولہ نے امام بن کے آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دی میں لگا بات کروں بخاری شریف مسلم شریف دلائل النبوت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات شریف سنن نسائی سیاہ ستہ دی متفق علیہ حدیث لگا پیش کرن جس ویلے غزوہ خیبر دا ویلا آیا جنگ بدر ہو گئی جنگ احد ہو گئی حنین ہو گئی خندق ہو گئی غزوہ خیبر دی واری آئی رات میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے جا کے خیبر والی جگہ تے اتھے ایک قلعہ ہے جس کے اندر بہت بڑا پہلوان ہے جنوں مرحبا کیا جاتا ہے بہت بڑا چلیے بہادر پہلوان ہے وہ سامنے کوئی لڑائی واسطے تیار نہیں تفصیلی گل انشاءاللہ اگلے جمعے تو اگلے جمعے جدوں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شاناں بیان ہون گیاں اور صرف ایک نقطہ دینا مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو کہیا جا جا کے مختلف صحابہ جا رہے ہیں جا کے انہوں فتح کرو لیکن اللہ نے کسی نو فتح عطا نہیں فرمائی مختلف صحابہ گئے کسی نو فتح عطا نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دا ٹائم فرمایا کل صبح میں جھنڈا اونوں دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ سانو فتح عطا فرما دے گا رات تے کٹ لو نا صبح جھنڈا میں انہوں دیا گا جدے آتے میرا اللہ سانو فتح عطا فرمائے گا ہر صحابی دی خواہش ہے ہو سکتا ہے جھنڈا میں انہوں مل جائے رات بڑی بےتابی نہ گزار دینے میں ماہیے بیاتی طرح صحابہ تڑپ دینے میں ہو سکتا ہے جھنڈا میں انہوں مل جائے ہو سکتا ہے جھنڈا میں انہوں مل جائے ہو سکتا ہے جھنڈا میں انہوں مل جائے لیکن جدو صبح دا ٹائم ہویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نا علی ابن ابی طالب اے میرے صحابہ میرا علی کتھے ہوئے جی کہہ رہے ہو صحابہ میرا علی کتھے ہوئے حضور علی تھے انہیں پر ایک گل ہے فرمایا ہو کہ حضور انہوں دیا اکھاں درد کر دیا نے اشوب چشم ہے اکھاں دی بیماری انہوں آئی ہوئی ہے فرمایا دیر نہ کرو جلدی کرو میرے علی نو بلا لو آپ دے خیمے دے اندر صحابی سے خدمت ہو رہے پیارے بدر منیر نبی دے ویر علی چلی آج اتوانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر دینے پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنیا سرکار دا سنیرا سنیا میرے آقا دا سنیا دیر نہیں کی تھی جنی حالت وچ مولا مرتضیٰ سر اسے حالت کے اندر واپس میرے آقا دے قدمہ وچ آ گئے اے مازاد نے کاجل والیا وقت ہاتھ چہرے والیا بلے دیا سلسہ والیا آمین یا کڑلا والیا علم نشرہ دے سینے والیا سونیا حکم کرو کی گالے فرمایا اے علی گالے وے آج جھنڈا میں تینوں دینا ہے تیرے ہاتھ کے اللہ سنو فتح عطا کرنی ہے میرے آقا نے ایک نشانی میں دسی فرمایا یہ میرے غلاموں میں جھنڈا اولو دینا ہے جنہاں اللہ کے اللہ دے رسول در پیار کرنا ہے اللہ کے اللہ دا رسول ہو دے نر پیار کرنا اللہ تعالیٰ دا رسول وہ دو میں گرنٹیاں دیتی ہیں حالانکہ پیار ہوتا دل دی کیفیت دا نام تے جے دل دی کیفیت جان دے نہیں تے دسیا کہ میں نہیں سمجھ آئی کو جے دل دی جان دے نہیں تے دسیا کہ میں فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کردہ ہے اللہ تے اللہ دا رسول پھر اے دینا محبت کردہ ہے چندہ میں انہوں دینا ہے علی آ گئے فرمایا علی چندہ تینوں دینا ہے تے گل کی یا حضور گالے وے اکھاں دکھ دیا نے فرمایا نیڑے آ گئے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے پیغمبر تشریف فرمانے حیدر آ گئے پیغمبر بیٹھے نے حیدر آ گئے تے حیدر پھر پیغمبر دے نیڑے ہو گئے فرمایا علی قریب آ جاؤ علی قریب ہو کے بیٹھ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اکھاں کھول جس نے علی المرتضیٰ نے اکھاں کھولیا نے بخاری شریف کے الفاظ نے فرمایا فَبَاسَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فَبَرَآ میرے آقا نے اپنا لابے بہر شریف میرے کہتا ہوں روزہ لگا ٹھنڈا روزہ بھی لگ ہی جاتا بندے میں اچھی بولو سبحان اللہ کیتا جا سکتا ٹھنڈا میں نہیں کیتا رب کیتا جے عشق تتا ہوتا ہے گرم
ہوتا ہے جی عشق دی حرارت ہے اندر تو پھر سبحان اللہ بھائی یہ بارش اثر کر گئی تو پھر جزاک اللہ پھر جی چھوڑنا سنی جائے اللہ اکبر فباسا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لابے دہن شریف علی المرتضیٰ دیا اکھاں دے وچ لایا ہے دسو تو دنیا دا ڈاکٹر جڑا آ کے جا کے منڈے دے ابا جی اپنا تھوک پائیں ٹھیک ہو جائے گا جی تے پھر گھر دیاں دے سامنے بندہ پایا تے کچن بھی کول ہوے چمٹا پھوکنی ہوے اوتھے تے پتہ لگ جائے گا بھی کو جہی ہے کہ فرق ہے سبحان اللہ سمجھ آ جائے گی لابے دہن شریف علی دیاں اکھاں وچ پایا پان دی دیر اکھاں ٹھیک ہو گئیاں ڈاکٹراں دی دوائی نہ کچھ نہ کوئی تے ٹائم لگدا ہے نا 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں 4 لگ سکتے ہیں پین کلر دین تے جلدی اتے گھنٹے میں ٹھیک ہو سکتا ہے یا پین کے اندر انجیکشن لا دیں اور جلدی ٹھیک ہو جائے گا پر میری آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ ہوتے ساری کائنات دیاں سینساں قربان ہے ساری کائنات دیاں ڈاکٹریاں قربان ہے ساری کائنات دے نسخے قربان ہے عائشہ میری آقا دیاں قدمہ ہوتے قربان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لابے دہن شریف اندر اللہ نے انہیاں برکتاں رکھیاں نے اکھاں میں پان دی دیر اکھاں ٹھیک ہو گئیاں نے حضرت علی پاک بالکل شفا یاب ہو گئے میرے آقا نے جھنڈا دیتا ہے کہ کلا جڑے اس ویلے آپ نے کلا خیبر فتح کر لیا کالے تھے مکی نہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کائنات والے او میرا غزوہ خیبر والا جدو سرکار نے میرے لابے دہن شریف پایا جی اس تو لے کے زندگی دی آخری ساہ تک جامع شہادت نوش کرن تک نہ کبھی میری آنکھ نو درد ہوئی نہ کبھی میرے سر نو درد ہوئی جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماند نے اس تو بعد نہ کدی اکھ دکھی ہے بلکہ سری پاک دی گل میں لکھی کی کر دے مزہ آئے گا سن لو سبحان اللہ ایک دن سرکار دی بارگاہ چاہ کے اتنا اعتبار سی محبوب ہوتے اتنا یقین سی آ گئے اندرے سونے اپنوں سردی بڑی لگ دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سردی ہے تے گرمی ہے میرے علی تو دور ہو جا سردی تے گرمی میرے علی تو دور ہو جا ان آپ دی دعا تو بعد کیفیت کی سی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گرمیاں وچ موٹا لباس پاندے سن سردیاں وچ باریک لباس پاندے سن اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ ایسے واسطے دعا بھی کر دیا میرے آپ فرماندے نے اجابت نے چک کر گلے سے لگایا اجابت نے چک کر گلے سے لگایا اجابت نے چک کر اجابت نے چک کر گلے سے لگایا محبوب کے منہ دعا نکلی نال ہی قبول ہو گئی وہ قبولیت جڑی ہے نا انہیں دعا نو سینے لا لیا اجابت نے چک کر گلے سے لگایا اجابت نے چک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی
سے جب دعائے محمد اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی جوڑا اجابت کا سہرا انی بڑی سچی سونی سلکڑی بن کے نکلی ہے کیویں دلہن بن کے نکلی دعائے محمد یہ میں سیابی دیا اکھان دی گل کی دیئے ان میں ایک سیابی دی ایک غزوہ خیبر دی گل ہے ان غزوہ بدر دی لگا گل کرنے ابو جہل جناب افراد دو پترہ نے قتل کی دائے تو میں نکے نکے شہزادے نے ایک دا نام آز ہے ایک دا نام محفظ ہے یہ جنہیں محفظ نے نا وہ جنہا حفاظ دی دستہ سے نا ابو جہل دا انہاں بچوں کسی دی تلوار لگی انہاں دا بازو کٹیا گیا ایک تسمہ لٹکتا رہ گیا جلد دا انہاں دیکھیا نا جنگ میں رکاوٹ ہوندی ہے جہاد میں انہاں اپنے پیر تھلے رکھ کے زور نہ کھچ کے بازو نے پیچھے چھڑیا فرمایا میں محبوب واسطے لڑنا پیا تو رکاوٹ بننا تو رکاوٹ بننا پیا جدوں ابو جہل ماریا گیا تسلی ہو گئی انہاں اپنا بازو کھڑیا تو سرکار دی بار دیکھو کتنا اعتبار ہے بولو 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 بازو پکڑیا جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں چاہ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مسکرا ہے فرمایا محفظ کے طرح آئے اے سونیا اللہ تے اللہ دے رسول دی راہ وچ لڑدا سا پیا اے بازو کٹیا گیا ہے لوگ تانا دین گے انہاں بازو کٹیا گیا ہے ایک بازو والا ہے اے سونے چہرے والیاں بازو ٹھیک ہو جائے میرے آقا نے فرما لیا قریب کر آپ نے بازو پکڑا ہے جڑی جگہ دے بازو فٹ ہونا سی او تے نابے دار شریف امام صالح شامی رحمت اللہ علیہ یہ ساری حدیثیں اس میں درج ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نابے دار شریف لگایا اور جہاں پہ بازو فٹ ہونا تھا لگا کر فٹ کر دیا فرمایا جاؤ چلے جاؤ بازو ٹھیک ہو گیا کوئی مرا پٹی نہیں کوئی پلستر نہیں کوئی دوائی دارو نہیں میرے اللہ نے ہر چیز کا دوائی دارو جمع کر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریف کو عطا کر دیا پھٹو اجے اس سے مارکے کے اندر نے میدان کارزار میں ابو جہل دے جڑے ہے سن چیلے چانڈے انہاں ویکھیا بھی ایدا تے بازو کٹیا گیا سی ایک بازو والا ہو گیا سی دوواں نہ پھردا پیا یہ دوواں نہ پھردا پیا تے کہ پوچھن والا وچوں پوچھن نال پیا محفوظ کہ دوسرا بازو تیرا کیویں جڑ گیا ہے انہاں کیا تانوں بھی پتہ ہوئے مجھے دنیا والوں لا وارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں مل کے جواب نہ مجھے دنیا والوں لا وارث نہ سمجھو
صلی اللہ علیہ وسلم صلی پہلی گل میں غزوہ خیبر دی کی تھی جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال، دوسری میں کی تھی غزوہ بدر دی گل حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے حوالے نال، تیسری گل لگاوا کرن جناب سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے غزوہ احد دی گل غزوہ احد دی گل ہے، جنگ کر دینے پہ کافراں نال لڑ دینے پہ لڑدیاں لڑدیاں ایک سراندہ ہویا تیر آیا حضرت قتادہ دی سدھی اکھ وچ لگا، اکھ دا ٹیلا لٹک گیا، اکھ آنا باہر آ گیا، ٹیلا لٹک گیا۔ صحابہ کہنے لگے نو کھچ دے، میرے آقا دا دھیان بہ گیا، فرمایا نا اندروں بالکل ڈھیلا باہر آ گیا، فرمایا کھچی نا، انج سارا دے کے ہتھیلی اتے رکھ کے محبوب دی بارگاہ چا گئے نے۔ حضور لڑ رہا سا، جنگ ہو رہی سی، محبوب تیر لگائے، فرمایا صبر کر تے جنت ہے۔ اب دی کیڑی گل ہے، صبر کر جنت ہے، بولو تو صحیح، صبر بھی بڑی شاید ہے، صبر کر تے جنت ہے۔ انہاں کیا سونیا صبر بھی کر لینا ہے تے جنت بھی لب جانی ہے، تسی مہربانی کرو مینوں وقت دے دیو۔ مہربانی فرماؤ وقت دے دیو۔ محبوب مسکرا پے، فرمایا ہن دس اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ حضور میں آیا تواڈے بوئے تے آیا، جنت تس آیا کی ہے، اکھ میں منگی ہے، تسی دوویں چیزیں دے دیو۔ سونیا دوویں چیزیں دے دیو، کیوں کہ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے، کس چیز آقا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، یہ دنیا تیری گلی میں، اقبا تیری گلی میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دادا میرے قریب آیا، جناب قتادہ قریب آیا، نابے دہن شریف آنکھ دے اندر لایا، لاؤ بھی جگہ پہ فٹ گیتا، فرمایا آج ٹھیک ہو گئی، جا تیرے واسطے جنت دی بشارت۔ جا تیرے واسطے جنت دی بھی بشارت ہے، اک ٹھیک ہو گئی جنت دی بشارت بھی دے جدی۔ حضرت علی پاک دی گل کی تھی، حضرت معوذ دی گل کی تھی، حضرت قتادہ دی گل کی تھی۔ اور میں ایک اور صحابی دی لگا گل کرن جنہ نے اس گل تے گواہی پیش کی تھی، توجہ، نائیں حضرت سیدنا عبد الجبار بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، انہوں نے لابدان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبی بیان کی تھی، خصوصیت بیان کی تھی۔ وہ کیڑی خوبی اور خصوصیت فرمانے نے جڑا برتن یا جڑا ڈول جنہاں کنویں وچوں پانی کردے نے، محبوب دے وچ ایک واری جدوں کلی فرما لیندے نے، دے اندر کستوری نالو زیادہ خوشبو پیدا ہو جانی۔
کستوری نالوں زیادہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. وہ برتن یا ڈول جدے وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرما رہے ہیں تے جڑے خون وچ کلی دا پانی جائے نہیں یاد ہونا پر مینوں یاد ہے جدوں میں آب زمزم شریف تے جمعہ پڑھایا سی فضائل آب زمزم تے یاد جے پڑھایا سی جی آب زمزم شریف تے فضیلت تے میں ایک جمعہ تے پڑھایا سال نہیں ہویا جی یا سال ہو گیا ہوگا تقریباً مسئلہ نہیں دے دی روزے ہاں جی روز پچھلے روزے وہ دے وچ میں ایک بات بیان کیتی سی کہ جڑا زمزم شریف دے اندر خصوصیات نے نا انہاں خصوصیات وچ جڑیاں خصوصیات پیدا ہوئیاں وہ دی ایک وجہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے محبوب نے مینوں فرمایا کہ لے آنا ہے کہ ڈول زمزم شریف دے کنویں چوں کٹ کے مینوں دے تاکہ میں پانی پینا. اندر میں ڈول کھڑ کے دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پانی جو پیتا نہیں منہ مبارک وچ لیا تے کلی فرمائی پھر اسے ڈول وچ تے جدو کلی کریے تھک نال ملتا ہے کہ نہیں بولو 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 لابے دہن ملتا ہے یا نہیں بالکل ملتا ہے نال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرما کے نا اسے ڈول وچ فرمایا عبداللہ بن عباس اے سارا کنویں دے وچ چھوڑ یہ لوگی ہمیں زمزم پیچھے نہیں بھاج دے یہ محبوب دے لب دہن دا اثر موجود ہے. بولو بولو سبحان اللہ لب دہن شریفہ دا اثر موجود ہے. اور سائنسدانوں نے 2-2.5 سال پہلے اس پہ تحقیق کی ہے کہ یہ پانی خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. انہوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا کہ یہ پانی جتنے سال مرضی بڑھا رہے یہ پانی خراب نہیں ہوتا. جب میں نے یہ تحقیق پڑھی میرے دل میں خیال آیا یہ سارا فیض ہے یہ نبیوں کا فیض ہے یہ اسماعیل السلام کی ایڑی کا فیض ہے جبریل السلام کے پیر کا فیض ہے اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پانی شریفہ کا فیض ہے. یہ پانی کیسے خراب ہو اور جب شب برات آتی ہے جب شب برات آتی ہے 15 شبان جی رات پیچھے لنگی وہ دے وچ یہ پانی بچ جاتا ہے یہ دے خوشبوئاں بھی بچ جاتی ہیں. یہ ساری خوشبو آپ دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی. ہوں میں خوشبو تے لگا ایک حدیث پیش کر. ایک صحابی نے حضرت سیدنا عتبہ عین تے بے گول ہے عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیا شادیاں سن 4 کتنیاں 4 نکاح سن آپ نے اور 4 بیویاں آپ دیاں آپ دے گھر وچ موجود سن. ان بیویاں دی کوشش یہ ہوتی ہے جدو 4 بیویاں نے ہر ایک دی کوشش ہے کہ میں خوشبو اچھی استعمال کرا تاکہ عتبہ دی توجہ دا مرکز میں بنا. دوسری دی کوشش ہے کہ میں اچھی خوشبو استعمال کرا تیجی دی کوشش ہے میں اچھی کرا چوتھی دی کوشش ہے میں اچھی کرا پر ایک دوجے نالوں ود کے خوشبوواں لاندیاں نے پر جدو عتبہ گھر قدم رکھ دے نے تے انہاں دیاں خوشبوواں پیچھے رہ جاندیاں عتبہ دی خوشبو انہاں دی خوشبو تے غالب آ جاتی ہے. حالانکہ حضرت عتبہ خوشبو لاندے نہیں حالانکہ خوشبو لاندے نہیں پر بیویاں جمع دی اچھیاں خوشبوواں ہوتے حضرت عتبہ دی خوشبو غالب آ جاتی. وہ ایک دن ویکھ دوجا دن ویکھ تیجا دن ویکھ چوتھا دن ویکھ انہاں بالآخر پروگرام بنایا نہیں کوئی ہمت کرو کو پوچھو تے صحیح کہ تانوں خوشبو لاندے ویکھیا بھی کدی نہیں. تسی ایک قدم اجے کر رکھتے ہو تے ساڈیاں خوشبوواں ماند ہو جاندیاں نے تہاڈی خوشبو غالب آ جاندی. وجہ کی ایک بیوی نے ہمت کر لے اور اس ساریاں دا پیغام لے کے نا اپنی زبان دی نوک تے لے آندا پھر انہیں پوچھیا اے میری عزت تے عظمت دے وارث اے میرے سرداج ایک سوال ہے فرمایا پوچھو انہاں کہا سوال ہے
اسی اچھی تو اچھی خوشبو تھوڑے استقبال واسطے لانی ہے، لیکن جو تسی گھر آتے ہو ساری خوشبو ختم ہو جاتی ہے، تھوڑی اتنے نکل جاتی، کو سمجھ نہیں آتی تسی کہڑی لاندے ہو؟ تمہیں لاندیا بھی کدی نہیں ویکھیا؟ فرمایا میں تو کدی نہیں لائی، سبحان اللہ، کدی نہیں لائی۔ انہاں کیا میں راز کی گل دسو، راز کی گل کی ہے؟ انہاں کیا راز کی گل ہے؟ معجم الکبیر امام طبرانی کی روایت میں پیش کرنا وا، مجمع الزوائد امام نور الدین حاشمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی روایت میں پیش کرنا وا، صبر الداور شاد امام صالح شامی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پیش کرنا وا، جنہ کتابوں کے حوالے میں روایت پیش کرنا پیا۔ اگر تحریک کی جائے اور بھی ریفرنس تلاش کیتے جا سکتے ہیں۔ حضرت عتبہ جواب دینے لگے، فرمایا ایک باری میرے جسم دے تے پھنسیاں نکل آئیاں سن، میرے جسم تے پھنسیاں نکل آئیاں۔ فرمایا پتہ نہ تانوں جدو جسم تے دانے نکل آن، پھنسیاں نکل آن، کنیاں تکلیفاں ہوندیاں نے، کتنا مشکل ویلا آوندا ہے، ہر پاسے جسم دے خارش ہی خارش، ہر پاسے تکلیف ہی تکلیف، جان جڑی ہے چوکھا وچ آ جاندی ہے، مشکل گھڑیاں آ جاندیاں نے، لمحے گزارنے مشکل ہو جاندے نے، نہ دنے قرار، نہ شامی قرار، نہ دوپہری قرار، نہ رات قرار۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ تم دوائی لینے واسطے جانا ہے، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جدو میں سونے کی بارگاہ چ گیا وا، جا کے اپنی بیماری کی میں شکایت پیش کی تھی، اے سونے چہرے والیا آ مصیبت میرے جسم پہ آ گئی، اے بیماری میرے جسم پہ غلبہ پا گئی ہے، اوکھا ویلا آ گیا ہے، سونیا نظر کرم فرماؤ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے سہارا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ۔ سوڑیا تھوڑی بارگاہ میں آیا وا، نگاہ کرم کرے آئے، مینوں بیماری حملہ کر گئی ہے، کوئی علاج کارگر نہیں، تھوڑی بارگاہ چ گیا وا، سوڑیا نگاہ کرم کرے آئے، فرمایا اے عتبہ مسئلہ کی ہے، حضور دانے بن گئے جسم دے، سارے جسم دے دانے تے پھنسیاں نے، نگاہ کرم کرو مینوں اللہ شفا عطا فرما دے۔ فرمایا عتبہ جی آتا حکم ہوئے، فرمایا اپنے سطر میں چھپا لے، سطر چھپا کے باقی سارے کپڑے اتار کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عتبہ آندے نے اے میری بیویوں، میں سطر چھپا کے اپنے سارے بدن تو کپڑے اتار کے محبوب کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے اپنا نابے دہن شریف اپنے منہ مبارک میں جو اپنی ہتھیلی انور دے رکھے آئے، اس طریقے نال مل کے میرے سارے جسم دے مال دیتا ہے۔ اس دن تو بعد میں کبھی خوشبو نہ گئی۔ یا رسول اللہ، اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ،
فرماتے ہیں اس کے بعد میں کدی خوشبو لائی ہوئی نہیں. یہ آب دہن شریف اتنا خوشبودار ہے، کہہ لو نوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نوری منہ مبارک وچوں نکلن والا لابے دہن نوری نوری جتھے لگدا ہے اوتھے خوشبوواں پھیل جاندیاں. بلکہ مسجد قباء شریف اللہ مینوں تے تھانوں زیارت حاضری دا بعد شرف عطا فرمائے، بعد حاضری عطا فرمائے. مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف تو 3 کلومیٹر دور مفت دا عمرہ، بالکل فری دا عمرہ، نہ کوئی احرام نہ کوئی پابندیاں. سول کپڑے جاؤ، جا کے اتنے نماز پڑھو، 2 رکعتاں پڑھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عمرے دا ثواب. اتنے مسجد قباء شریفہ یہ مسجد ہے جہدے بارے اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے فرمایا اس سے سالت تقویٰ، یہ بنیاد تقوی اتنے رکھی گئی ہے. ایک اتنے مسجد منافقوں نے بنائی تھی مسجد درار ہے، انہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آیا، انہوں اگ لوائی، اتنے پھر گندگی دے ڈھیر رکھوائے. جڑی مسجد تقوی اتنے وہ اج بھی قائم ہے. اتنے ایک کنواں سی، وہ دا پانی کڑوا سی، وہ دا پانی کڑوا سی. شہباز خدمت ہوئی سونے پانی کڑوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے والے دن کدی سواری اتنے بیٹھ کے کدی پیدل مسجد قباء شریفہ جاتے سن. ہفتے والا دن سنت ہفتے والے دن. لوگ آندھے دن مقرر کرنا کہاں لکھا ہے؟ میں کہا اتنے لکھا ہے. تم تیجا مقرر کرتے ہو، تم چالیہ مقرر کرتے ہو، تم برسی مقرر کرتے ہو. میں کہا تسی بھی اپنے منڈیاں دے بیاہ کرو تو دن مقرر کرتے ہو. جہاں سے تمہارے جائز ہے وہاں سے ہمارے جائز ہے. جی جلسہ ہو تو دن مقرر، منگنی ہو تو دن مقرر، دعوت ہو تو دن مقرر. جی اجے پوچھتے ہیں دن کہاں سے لکھے؟ ہم مقرر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر کیا تھا. ہفتے کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے مسجد قباء. کبھی پیدل جاتے تھے، کبھی سواری پہ سوار ہو کے جاتے تھے. یہ دونوں طریقے سنت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا ایک ڈول وچ پانی تے کٹ کے دیو. پانی کٹیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھٹ پانی دیا، پھر واپس ڈول میں چھوڑیا. ڈول میں چھوڑیا. فرمایا اس کو ڈھیر لو. کنویں میں ڈھیر دیا گیا. 2 فائدے ہوئے. ایک پانی خوشبودار ہو گیا، دوسرا پانی میٹھا ہو گیا. 2 فائدے، خوشبودار بھی ہو گیا اور میٹھا بھی ہو گیا. ہم نے دسو ایک ہو جائے نہیں نہیں جی. اگلی بات سنیں. ایک بہت بڑے امام ہوئے نے حضرت امام سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے شرح عقائد نسوی، جڑے تھوڑے جے بھی پڑھے انہوں نے پتہ ہے، جڑے مدرسے نال اٹیچ نے انہوں نے پتہ ہے. شرح عقائد نسوی امام تفتازانی رحمت اللہ علیہ، اے اپنی کلاس میں سب تو زیادہ نالائق سن. کند ذہن، کمزور ذہن، حافظہ کمزور، آئیدہ سبق دیتا مہینے بعد بھی یاد نہیں ہوتا. اینے کند ذہن. انہاں دے استاد سن حضرت علامہ امام عدد الدین، آئین دواد پھر اگے دال پھر الدین، عدد الدین رحمت اللہ علیہ. یہ ان کے استاد تھے. انہیں جدو مثال دینی ہوتی سی نا، وہ فلانیاں تو لے گئے آخنا تو انجن لے کے جی اساد الدین نے لے گئے مثال دینی کرنی. انہیں کند ذہن سن ایک دن نا، لیکن کند ذہن ہونا انہوں علم تو دور نہیں کر سکے. جی سبق نہ یاد ہونا، ہمت نہیں آ رہی. فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین دا نوکر بننا ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. گل بڑی سننے والی ہے. ایک دن سبق نہ یاد ہوئے پیا، پڑھی جان. ایک بندہ آ گیا، آ کے کہنے لگا آ یارا سیر کرن چلیے. یہ بندے جانتے نہیں بھی کون ہے، جانتے نہیں.
آ سیر کرن چلیے. انہاں آخیا تینوں سیر دی پئی ہے مینوں سبق دی پئی ہے میں تے 2 دن یاد کرن تے نہیں ہونا مینوں سبق یاد کرن دی. اٹھ گیا تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا آ یار سیر کرن چلیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں پہلا دسیا میں کون ذہن ہاں مینوں سبق نہیں یاد ہوندا حافظہ میرا کمزور ہے تے میرے استاد اگے میری مثالاں دیندے تے میری بڑی دھوئی ہوندی تے تسی مہربانی کرو جاؤ کسی ہور نوں لے جاؤ مینوں سبق یاد کرن دے. وہ بندہ ٹر گیا. تیجی باری پھر آ گیا. وہ کہنے لگا سعد الدین آ سیر کرن چلیے. انہیں آخیا میں تینوں اگے آخیا تے ہے 2 باری بھی مینوں سبق یاد کرن دے. انہیں آخیا یار میں تینوں آپ ہی نہیں بلایا تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. میں نہیں تینوں بلایا میں نہیں بلایا تینوں. آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. آندھے میں اٹھیا جلدی جلدی اٹھیا جس حالت میں ایسا میں جوتی میں نہیں پائی جس طرح ایسا میں کتاباں پکڑیاں میں سیدھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر گیا میں جا کے دیکھیا گئی ہے ایک درختاں دا چھڑنے دے ایک درختاں دا چھوڑنے اس درختاں دے چھوڑنے نیچے چند سیاہ پارے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ فرما رہے. میں جس نے کیا میں دیکھیا ہے ایک ماہ متن کو راسا ہے ذوق ہے جی ذوق. چشتی پڑھو گے چشتی پڑھو چشتی. ایک ماہ متن کو راسا بدن ایک ماہ متن کو راسا بدن ایک ماہ ایک ماہ مدن ایک ماہ مدن کو راسا بدن نیچے نظر کل کی خبریں نیچے نظر کل کی خبریں نیچے نظر نیچی نظر کل کی خبریں نیچے نظر کل کی خبریں وہ دکھا کے پھپنے وہ سنا کے سخن مولا پھوک گئے سب تن من تن. فرماتے ہیں علامہ صاحب الدین مفتزاری رحمت اللہ علیہ میں جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا ہے حسن و جمال دا پہ کر ویکھیا ہے کلے رانا ویکھیا ہے ایڈا سونا کمال والا ویکھیا ہے آپ دا نور نور علا نور. فرماتے ہیں میں جس نے قریب گیا وا دست کو سیدھا شرف حاصل ہویا میں قریب جا کے بہ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکران لگ پے. آپ نے فرمایا اے سعد الدین تینوں 3 باری بلایا تے آیا نہیں. انہاں کیا سونے چہرے والیا تہاڈا تے خبر ہو رہی ہے تسی یاد فرما رہے ہو سونے پہلا تے آن والے دسیا ہی نہیں جدوں دسیا ہے میں سبق یاد کر رہا سا. سونے میرا حافظہ کمزور ہے 2-3 دن ایک دن دا سبق یاد نہیں ہوتا. ذرا اے بھی نگاہ کرم کر دیو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد الدین ذرا اپنا منہ کھول. جدوں آندے میں منہ کھولے آئے میرے منہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نابے دہن شریف پایا ہے. لابے دہن شریف پایا ہے پان دی پیر میں اتھو اجازت ملی ہے واپس آ گیا اتھو جو نفسد لگا دے جدو اگلا دن آیا ہے میں استاداں کو گیا سبق سنان واسطے میں بغیر یاد کی جو سبق بھی سنا چھڑے آئے. آج تک میں نے کبھی اعتراض کرنا پتہ نہیں لگا کبھی کوئی سوال بھی کریدا ہے. آج میں اپنے استاداں ہوتے 12 سوال کیتے میرے استاد عادت الدین کہنے لگے اے سعد الدین کوئی کمال لے کے آیا ہے. ہائے 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 کوئی
مرتبہ لے کے آیا ہے جتنے انہوں نے کلاس فیلو سن کہنے لگے انہیں دراز کتھوں لین دے نے انہیں کتھوں کٹ لے نے حضرت استاذ فرمان لگے عبدالدین کہنے لگے میرے بچیوں طلبات تلامزہ چپ رہو سوال دے بالکل ٹھیک نے استاذ فرمان لگے بیٹا سعدالدین تفتزانی تیرے سوالاں دے جواب میرے ذمے نے پر تینوں آئی تو بعد اللہ نارور دین والا ہے انہاں کمال دین والا ہے دنیا تیرے نانو جمعے کرے گی دنیا تینوں وقت دا امام منی کرے گی علم عقائد دا امام ہوئے گا علم فقہ دا امام ہوئے گا علم حدیث دا امام ہوئے گا علم کلام دا امام ہوئے گا جس لئے میں روایت پڑھی میرے دل اندر خیال آیا یہ استاذ محترم ہوئے کیوں نہ پچھے فیض نابے تہنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائے ہوئے نہ آیا جدو استاذ اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے پترا تیرے منہ وچ میرے آقا دا تھوک مبارک آ گیا ہے اور میں سائی تے پہنا تو میری جگہ تے تینوں اینا باپ کمال کر چھڑے آئے ان تم میرے آلی جگہ تے پہ آیا تے آکے ترس پہ آکے سبق پڑھا لب دہن شریف منہ میں جاؤں دی دیرے اللہ نے سارے علمہ دیاں کھڑکیاں کھول دی کیا بات ہے ایک کے چاند شرما جی لو جی آئی دی گفتگو دی لاسٹ بات کیونکہ بڑی محنت ہوندی ہے بہت پڑھنا پہندا ہے تے بعد لطف بھی ہوتا ہے جی کو سمجھ آ رہی کچھ بات آ رہے ہیں کہ نہیں ہر گل دے حوالے ٹھنڈے گلاں نے ایڈی گل دسی نا امام سعدالدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب ہے شجرات الذہب 12,000 10,500 کی کتاب منگوائی ہے میں ایسے حوالے واسطے منگوائی یہ جو بڑا کچھ ہے لیکن اس حوالے واسطے میں کتاب سمجھ منگوائی 10,500 کی کتاب 12 جلداں میں دارو ابن کثیر بیروت کی چھپی امام ابن الرحمات حنبلی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے 12 جلداں میں جتھے امام سعدالدین تفتزانی دے حالات نے نا انہاں وچ اے بات لکھی ہے وچ کہ انہاں نوں کمال ملیا کتھوں لب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ ملیا علم کتھوں آیا ہن جیڑا محبوب دے بوئے دا پیدر بھی ہوئے تے کہ میں عالم بن گیا یہ جی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت یاد کرے گا تے علم آئے گا ہاں بے ادب نہ بن بادب بن بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈوئی تے منزل مقصود نہ پہنچے باج ادب دے کوئی ایسے سیاڑے بندے بیٹھے ہو تو انہوں اکثر لوگوں نے پتہ ہے کہ کتاب ہے دلائل الخیرات پتہ جی کہ اکیلیاں نے پتہ دلائل الخیرات یہ درود شریف کی کتاب ہے اے بزاروں نہ جاندی اینوں رکھو گھر وچ اینوں پڑھیا کرو دلائل الخیرات شریفہ قبلہ فقیہ اثر بقیہ السلف حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے آپ ایک کوثر اندر کافی جگہ دے دلائل الخیرات دے حوالے دیتے ہیں میرے کو سن اس کے موجود نے اس نے یہ شرح موجود ہے میرے کو دلائل الخیرات لکھی حضرت امام جزوری رحمت اللہ تعالی ہے تے لکھن دی وجہ کی بڑی ایک دیر سن جنگل بیابان وچ آبادی ایڈی قریب نہیں سی کوئی تے آپ نا ٹائم ہو گیا نماز دا آندھنے کنواں ہے پانی ہونا ہے تے کٹ کے میں وضو کر لیں کنویں تے کول گئے تے پانی بہت نیواں سی پانی نہ نکلیا وضو نہ ہویا ایک بچی دور کھلوندی ویندی سی بھئی وہ بچی دوڑ دوڑی آئی انہیں آکھیا جی کون ہو تسی آپ نے فرمایا میرا نام آئے انہیں آکھیا تانوں تے پھر سارے لوگ جانتے ہیں تے تانوں اینا مقام تہاڈا ہے تے تسی خوہ چوں پانی نہیں کڈ سکدے اینا مقام تہاڈا خوہ چوں پانی کڈو وضو کرو نہیں نکلدا تے پیچھے وہ میں کر دینی وہ بچی کہنے لگی کہ نہیں نکلدا تے مینوں دسو میں کر دینی ہے آپ نے فرمایا بچی تو کٹ دے بچی نے اپنا تھک لب دہن خوہ دے وچ پایا تے پانی کناریاں تے آ گیا
تو بولنا تو میں گل سنانی ہوئی میں نابے کہانی تو دسن دیا آئی تو بچی نے آخیا جناب جی نہیں نکلتا تو مینوں آڈر دیو اور میں بیٹے تو پانی کٹ دے انہیں پانی واسطے کچھ نہیں کیتا موقع شوقے نہیں سٹے کچھ نہیں کیتا انہیں اپنا تھوک پایا خوہ وچ پانی کنارے دے آ گیا سبحان اللہ پانی سیدھا کنارے دے آ گیا جدوں پانی آیا نا کنارے دے تے آپ نے فرمایا وضو کر لو وہ بچی کہنے کہ وضو کر لو امام صاحب وضو کر لے انہیں آخیا بچی یہ دس تینوں ایک کمال ملیا کیویں تینوں ایک کمال ملیا کیویں واباسا کا پھر میرے بچی نے لابے دہن جدو خود میں سٹیا نا تے خود پانی فسادا ماؤہا علاقہ جلارد کناریا تو پانی باہر نکل کے زمین ہوتے پیر رکھ دیا تے وضو کر لیا پوچھا کہ یہ تینوں کمال ملیا کے لے انہیں آکھیا کمال لین واسطے زیادہ محنت مینوں نہیں کرنی کوئی نہیں کوئی طریقہ اختیار کیتا ہے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت درود و سلام پیش کر دی رہی امام جزوری رحمۃ اللہ علیہ نے میرا اس سے میں تیار کر لیا میں آج تو بعد میں درود شریف کی کتاب لکھنی اوتھے ہی ارادہ کر لیا پھر کتاب لکھی جنہوں اپنے بھی جانتے ہیں بگانے بھی جانتے ہیں عرب والے بھی جانتے ہیں عجم والے بھی جانتے ہیں میں جدوں 2018 جملہ شریف پہ گیا میں دیکھیا میرے کول کرسی تے بندہ ایک بیٹھا ہے عرب شریف کا اجمی نہیں عربی ہے وہ دلائل قرآشی پڑھتا سی سبحان اللہ اور وہ تے حاشیہ سی امام یوسف بن اسماعیل تبانی رحمۃ اللہ علیہ دا الدلائل الواضحات علی دلائل الخیرات وہ پڑھتا سی میں آخیا یہ مجھے دے دے میرے کو فوٹو کاپی سے اصل نہیں سی کہ حاشیہ جڑا اصل نہیں سی میں آخیا بھی آ تیری آزاد میں مینوں دے دے وہ کہنے لگا صبح گندن کل صبح دیا گا وہ تمہیں یاد ہے اور تو پتہ وہ پھر 2 دن 3 دن سے تو بیٹھے رہے جا کے پر اور نہیں پاتا لیکن اللہ کی کتاب میں لگ گئی میں طلب صادق سی نا کتاب میں لگ گئی شانہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اللہ نے عطا کی دیا نے تو سایہ چھے میرا محبوب نکچا جنو ویخ کے جن شرماوے بندہ نچیز نے کوشش کی تھی کہ تھانوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دہن شریفہ دیاں برکتاں دسنا جنہ دے آپ دہن دیاں برکتاں انہاں دی ذات دیاں کنیاں برکتاں وہی برکتاں نے اج رونقاں نے وہی برکتاں نے اج بہاراں نے وہی برکتاں نے اسلام دا بول بالا ہے وہی برکتاں نے کہ ساری کائنات کا نظام چلتا پیا یہ اسے برکتاں دا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے رحمت کاملہ نصیب کرے سب دی حاضری قبول فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے مرد وقت
کلمہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی غزوہ بدر بدری صحابہ جنہاں غزوہ بدر چی حصہ لیا انہاں نو اللہ تعالیٰ نے جڑا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیتا سی انشاءاللہ اس عشق دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی. اللہ تعالیٰ حاضر قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.